إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار، جناب حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور خاص طور سے بر وقت جو بھی ہمارے قوم و ملت کے اغوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور ایک چھوٹی سی روایت جو کہ صحیح روایت ہے، اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں توبہ اور استغفار کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ، مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ، خیر و برکت کا مہینہ، توبہ اور استغفار کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ، جو کہ ہمارے اور آپ کے سروں کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اور چند ایام میں سے بس چند دن اور بچے، ایام معدودات، چند دنوں میں سے بہت معمولی دن ہمارے پاس اور آپ کے۔ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑے تابعی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، رمضان کے آخری عشرہ میں، سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، رمضان کے آخری عشرہ میں خاص طور سے اپنے تمام حکام کو، یہ خلیفہ تھے، اپنے تمام حکام کو ایک لیٹر لکھتے تھے، یہ خط لکھا کرتے تھے۔ آخری عشرہ کے اندر ایک خط لکھا کرتے تھے اور اس میں وہ لکھتے تھے کہ بھائی یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری ایام ہے، چند دن ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اس آخری عشرے کے اندر اس کا اختتام جو ہے توبہ اور استغفار اور صدقہ فطر پر کیا جائے۔ تمام حکام کو لیٹر لکھ کر کے ان کو یاد دلاتے تھے کہ بھائی آخری ایام چل رہا ہے، اس لیے اس آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرو، اور جو صدقہ فطر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے اس کو ادا کرو۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے کچھ توبہ اور استغفار کے تعلق سے کچھ قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اور توبہ نصوح کرو، توبہ نصوح کرو، خلوص دل سے توبہ کرو۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کی تعریف کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ توبہ ہے کیا چیز؟ توبہ توبہ توبہ، یہ بہت بار آپ نے سنا ہوگا، توبہ اور استغفار کیجئے، توبہ کیجئے اللہ سے۔ اصل میں توبہ الرجوع عن المعصیہ الی الطاعہ، آدمی ایک راستے پر جا رہا ہے، وہ راستہ صحیح نہیں ہے، اس کو میں آپ کو ایسے بتلاتا ہوں۔ آدمی ایک راستے پر جا رہا ہے، وہ جو برائی کا راستہ ہے، چلتے چلتے اچانک رک گیا اور یو ٹرن لے لیا، نہیں آگے نہیں جانا ہے۔ توبہ اسی کا نام ہے۔ آدمی چلتے چلتے گناہ کے راستے پر چل رہا ہے، اچانک رک جائے اور ایسے یو ٹرن وہیں سے گھوم کے پلٹ کے چلے آئے،
توبہ اصل میں پلٹنے کا نام ہے. توبہ کس کا نام ہے؟ پلٹ جائے آدمی، اپنے گناہ سے پلٹ جائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف. گناہ کے راستے پر چلتے چلتے نہیں جانا ہے ہم کو، ابھی آگے نہیں جانا ہے. اللہ اکبر، پلٹ آئے، یو ٹرن لے لے. اللہ اکبر. ہمارے اسلاف نے توبہ کی یہ تعریف کی ہے کہ اپنے گناہوں سے پلٹ آئے، اللہ کی اطاعت کی طرف، اس کے رسول کی اطاعت کی طرف چھوڑ دے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. بہت پیاری آیت ہے، بڑی امید دلانے والی آیت ہے، یہ بڑی امید دلانے والی آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ گناہ کر کے وہ لوگ جو گناہ میں ڈوب چکے ہیں اور اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں کہ وہ دبے جا رہے ہیں، علی انفسہم، اس گناہ کے بوجھ کے نیچے مرے جا رہے ہیں، دبے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اے اللہ کے نبی آپ ان کو مخاطب کر کے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں مایوس نہ ہو؟ کیونکہ اللہ کیا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہارے جتنے گناہ ہیں سب اللہ معاف کر دے گا. یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس آیت کی شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جو ایمان نہیں لائے تھے ابھی تک. کچھ لوگ آئے ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ جو بات کہتے ہیں سچ ہے، حق ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. سچ ہے، حق ہے، سب ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ایمان سے پہلے جو گناہ کیے ہیں، زنا کی ہے، شراب پیے ہیں، لوگوں کو مارا پیٹا ہے، قتل و غارت غری کی ہے، فلا جو ہے ظلم کیا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ اے نبی اپنے ان بندوں سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کر لیے، اگر وہ توبہ اور استغفار کر لے، توبہ اور استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. قتل کو بھی معاف کر دوں گا، زنا کو بھی معاف کر دوں گا، شراب پیا ہے تو اس کو بھی معاف کر دوں گا، دوسرے بڑے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دوں گا. ایمان لے آئے، ایمان میں داخل ہو جائے، ان کے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. جانتے ہیں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے پلٹتا ہے، پلٹنے کا نام پلٹتا ہے، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. آدمی روزہ رکھتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے، یہ اللہ کی خوشی کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ نے جس کے مالوں میں زکوٰۃ واجب کیا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. حج اور عمرہ کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. لیکن اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کوئی کام ایسا کر جائے کہ آدمی بہت زیادہ خوش ہو جائے. اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہی ایک عمل ہے شریعت کے اندر کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے پلٹ کر اللہ کے دربار میں آتا ہے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اور کیسے خوش ہوتا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہو بیان فرماتے ہیں، بڑی پیاری روایت ہے، مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک شخص
اپنی سواری کے اوپر سفر پر نکل گیا اور چلتے چلتے جنگل کے اندر پہنچ گیا. ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور اونٹ کو جس سواری پر وہ سوار تھا اور اسی سواری کے اس پر اوپر جو ہے کھانے پینے کی ساری چیزیں لاد کے رکھا تھا, اسی کے اوپر رکھا ہوا تھا. یہ ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھا, تھکا تھا, مسافر تھا, بیٹھا اور بیٹھتے ہی اس کو اونگ آ گئی, نیند آ گئی, سو گیا. اتنے میں جب وہ نیند اس کی کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سواری غائب ہو گئی. اللہ. اور گھنے جنگل میں, جنگل بہت لمبا ہے, سواری غائب ہو گئی, اس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں سب غائب ہو گیا. اب اس کو موت سامنے سے نظر آتا ہے. ابھی کیا ہوگا؟ جنگل بہت لمبا ہے, سفر طے نہیں کر سکتا, کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہیں. بھاگتا ہے, نیند کھلتی ہے, بھاگتا, ادھر بھاگا ادھر بھاگا, چاروں طرف بھاگا, دیکھ داکھ کے آیا, حیران اور پریشان ہو کر کے موت کو سامنے دیکھ کر کے پھر اسی جگہ پر آ کر کے بیٹھ گیا اور پھر سے اس کو نیند آ گئی. اٹھا, اچانک اٹھا, پھر نیند جب اس کی کھلتی ہے, اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے بیان کیا ہے, جب اس کی نیند کھلتی ہے, آنکھیں کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سواری سامنے موجود ہے. اللہ, سواری آ گئی اس کے پاس. او جو آدمی اپنے آپ کو مردہ تصور کر چکا تھا, مردہ مان چکا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا, سامنے جب سواری کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. اس کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور جو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے اس کو کوٹ کیا ہے, اللہ اکبر, دل کو دہلا دیتا ہے. وہ آدمی مارے خوشی کے کہتا ہے اللہم انت عبدی. اللہ اکبر. مارے خوشی کے کہتا ہے اللہم انت عبدی, اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اللہ اکبر. زبان پھسل جاتی ہے, کہنا یہ چاہیے تھا اس کو کہ اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, لیکن مارے خوشی کے جب سواری کو دیکھتا ہے, اپنی زندگی کو دیکھتا ہے, تو مارے خوشی کے کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اللہ ہو, اس کی خوشی کا کتنا ٹھکانہ ہوگا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب وہ بندہ جیسے وہ سواری کو دیکھتا ہے اپنے سامنے کتنا خوش ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ, ایک گنہگار بندہ جو خطا کار ہے, گنہگار ہے, گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, بہت سارے گناہ کر لیے ہیں, اتنے سارے گناہ کر لیے ہیں کہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیسے اللہ معاف کرے گا. جب وہ بندہ پلٹتا ہے, اپنے گناہ سے پلٹتا ہے, اللہ کے دربار میں آتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اللہ اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ. سواری دیکھ کر کے وہ بندہ اپنا دماغ کھو بیٹھتا ہے, مارے خوشی کے کہہ بیٹھتا ہے کہ تو میرا جو ہے, میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. وہ بندہ کتنا خوش ہوگا, اس سے کتنوں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اے ابن آدم, جس طرح سے توکل کرنے کا حق ہے, میرے اوپر بھروسہ کرنے کا حق ہے, اس طرح سے اگر تو توکل کا حق ادا کر دے, بھروسہ کر لے, اور ساری امیدیں, اولاد دینا نہ دینا, عزت دینا نہ دینا, دولت دینا نہ دینا, اور جو ہے شہرت دینا نہ دینا, اور مال و ملکیت دینا نہ دینا, عہدہ اور منصب دینا نہ دینا, اللہ تیرے ہاتھ میں ہے. جب بندہ ساری امیدیں میرے ساتھ میں وابستہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر بندہ تیرے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو, اللہ کہتا ہے تیرے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں, تیرے گناہ اگر آسمان تک پہنچ جائیں, تیرے گناہ زمین بھر دیں, اللہ کہتا ہے تیرے گناہ اتنے ہو جائے کہ پوری زمین بھر جائے, تو بھی میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. توبہ استغفار. یہ آخری اشرا چل رہا ہے میرے بھائی اور دوستو, بس چند دن ہے. اگر میں یہ کہوں 5 یا 4 دن ہے تو یہ بیجا نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو. بس میرے پاس 5 دن یا 4 دن ہیں. اللہ سے رجوع کیجئے, توبہ اور استغفار کیجئے, اپنے گناہوں کی معافی مانگیے, روئیے, اپنے آپ کو اس لائق بنا لیجئے اللہ کے سامنے
ہاں جب بندہ اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، جو دن میں برائی کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کوئی جو دن میں برائی کیا تھا مانگ لے مجھ سے توبہ، استغفار کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لاؤں۔ اللہ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ رات میں جس نے برائی کی ہے دن میں توبہ کر لے، اللہ اکبر، توبہ کر لے، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی مانگنے والا، اللہ صدا لگاتا ہے، اللہ آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے اپنے گناہوں کی کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے تمنا لگانے والا مانگنے والا، میں دوں گا، اللہ اکبر، میں دوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ایک دعا سکھائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جیسے سورہ فاتحہ ہم کو سکھا دیتے ایسے ہی ان دعاؤں کو سکھایا ہے، فرض نماز سے پہلے اس دعا کو پڑھتے ہیں مولا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ سے کتنی امیدیں کر کے آدمی دعا کرتا، اللہم انی ظلمت نفسی، کہتا ہے بندہ اے میرے اللہ میں نے گناہ کر کے اپنے نفس کو تھکا دیا، ظلم کر لیا ہے، تو میرے گناہ کو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ بندہ اللہ سے کہتا اگر تو میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے علاوہ تو گناہ کو کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں۔ جب آدمی اس کانفیڈنس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر کے رجوع کرے، اللہ سے استغفار کرے کہ اللہ تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرتا ہے۔ ہاں دل کے حاضری کے ساتھ میں، دل کے حاضری کے ساتھ میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے میرے بھائی اور دوستو، جو کہ حدیث کے اکثر کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ کفر نامی ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ کفر نامی ایک شخص ہے جس نے 99 آدمیوں کو اپنے زد میں لے لیا، ان کو قتل کر دیا، مار دیا جان سے۔ اللہ اکبر، مومن جو ہے کے تعلق سے آتا ہے ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل۔ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو۔ اللہ کیا مثال دی ہے، جیسے کوئی پہاڑ ہے اس کے دامن میں بیٹھا ہو، نیچے بیٹھا ہو۔ جب مومن کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے، اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے، ہمیشہ اس کے دل کے اندر رہتا ہے، یعنی گناہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ اور اصل میں کیا ہے، توبہ جو ہے الندامہ، ندامت کا نام ہے، آدمی شرمندہ ہو جائے، گناہ ہو جائے شرمندہ ہو جائے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ اصل میں مومن جو ہے جب گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کوئی بوجھ لاد دیا گیا ہو، چل نہیں پا رہا، ہمیشہ پریشان ہے، ندامت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایک فاجر آدمی ہوتا ہے جو گنہگار آدمی ہوتا ہے، فاسق آدمی ہوتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ جیسے اس کے ناک کے اوپر کوئی مکھی آ کر کے بیٹھ گئی اور ہاتھ سے ہٹایا چلی گئی، ان کو اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا۔ لیکن جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، یہ پہاڑ ابھی گرے گا اور ابھی دب کے مر جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، یعنی بے چین رہتا ہے، توبہ کی طرف بھاگتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، گناہ سے چھوڑنے، اس سے پلٹنے کی کوشش کرتا ہے مومن آدمی۔ ایک ایمان والا، توحید والا ہمیشہ اپنے گناہ سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 100 آدمیوں کا قاتل تھا، 99 آدمیوں کا قاتل تھا۔ اب وہ گناہ تو کر لیا ہے، 99 آدمیوں کو تو مار ڈالا ہے اس نے، اس کے دل کے اندر پیدا ہوا، دیکھیں، لیکن اس کو احساس ہے یار 99 آدمیوں کو مار دے، میرا کیا ہوگا، ہمیشہ میرا کیا ہوگا، اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے۔ ایک آدمی کے پاس گیا کہ بھائی مجھے کوئی عالم بتائیے، تو اس نے جو ہے ایک بابا کے پاس بھیج دیا، ہاں مجاور کے پاس بھیج دیا۔ اب مجاور آدمی کو کیا دے گا، پادری کے پاس بھیج دیا، ہم اس کو مجاور ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک بابا کے پاس بھیج دیا جس کے پاس علم نہیں تھا، اس کے پاس گیا، کہا بھائی میرے لیے
حل من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ دیکھو اتنے سارے لوگوں کو مار کے آیا اور توبہ کی فکر پڑی ہے، اللہ تمہیں معاف کرے گا بھلا؟ اللہ تمہیں معاف کرے گا؟ اتنے آدمیوں کو قتل کر کے چلے آئے اور معافی کی بات کرتے ہو، اللہ نہیں معاف کرے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی 99 آدمی کو قتل کر کے آ رہا ہے، اس کے سامنے ایسی بات کی جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ ہاں وہ کیا کرے گا؟ ایک مجاور، ایک جاہل، ایک بابا یہی جواب دے سکتا۔ اس نے تلوار اٹھایا اور اس کے گردن کو بھی مار دیا، صاف کر دیا، اس کو بھی صاف کر دیا۔ جب میرے لیے توبہ ہے ہی نہیں ہے، میرے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہے اور عذاب کے فرشتے انتظار کرے تو تجھے باقی نہیں چھوڑوں گا میں، اس کو بھی صاف کر دیا۔ لیکن وہ تذبذب میں ہے، وہ تذبذب میں ہے، وہ بیٹھا نہیں ہے۔ پھر کسی سے پوچھا جا کر کے کہ بھائی میری رہنمائی کرو، کسی عالم کو بتاؤ، یہ بابا دادا سے کام نہیں چلے گا، عالم کے پاس بھیجو۔ چنانچہ اس کے بعد اس کو ایک عالم کے پاس بھیج دیا گیا جو اس کے پاس علم تھا، اللہ نے علم سے نوازا تھا۔ اس لیے علم حاصل کرو میرے بھائی اور دوستو، علم حاصل کرو، عالموں کے ساتھ میں رہو، علم سے جڑے رہو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جب ایسے لوگوں سے جڑو گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا تو ایسے ہی معاملہ ہوگا، ایسے ہی معاملہ ہوگا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ عالم کے پاس گیا، عالم سے جا کر کے بولتا ہے میں نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے، پہلے سے الرٹ کر دیتا ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو عالم آدمی تھا، اس نے کہا وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ۔ اللہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، ارے اللہ کے بندے کیا بات کرتا ہے، تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے یہ، اللہ اکبر، تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، توبہ کا معاملہ تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ کس کی طاقت ہے، کس کی مجال ہے کہ اس کے درمیان میں آئے؟ اللہ، جو آدمی سیدھے غلط راستے پر جا رہا ہے، یو ٹرن لے کر کے آیا ہے، مڑ کے آیا ہے، اللہ کے دربار میں گر پڑا ہے، سجدے میں گر پڑا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، کس کی طاقت ہے کہ اب وہ ڈائریکٹ جو ہے کنیکشن اپنا اللہ سے جوڑ لیا ہے، تو اس کنیکشن میں کس کی طاقت ہے کہ بیچ میں داخل ہو؟ اللہ اکبر۔ جا بھائی تیرے لیے معافی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس سرزمین کی طرف پلٹ کے مت جانا یار۔ اس نے کیا کہا؟ اس سرزمین کی طرف پلٹ کے مت جانا جہاں پر لوگ فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہیں، جس سرزمین سے تو آ رہا ہے اور بیکار قسم کے لوگ ہیں، وہاں مت جانا۔ ہاں ایک گاؤں ادھر ہے، ادھر چلے جانا۔ اللہ اکبر، انطلق قضا و قضا۔ اللہ، اس نے کہا ادھر چلے جانا، وہاں لوگ جو ہے اچھے لوگ ہیں، یعبدون اللہ، اللہ اکبر، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، کہا وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، توحید والے۔ اللہ اکبر، اللہ نے انہیں توحید سے نوازا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، اللہ کی سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، یعبدون اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں چلے جانا۔ اللہ اکبر، پلٹ کے مت جانا ادھر۔ اب یہ کیا ہوتا ہے دیکھیے، ایک تو ویسے بیچارہ بھاگ بھوک کے آیا تھا، اب وہاں سے بھاگتا ہے اس بستی کی طرف، چل پڑتا ہے، آدھے راستے میں پہنچتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ ابھی اس بستی کی طرف پہنچ ہی نہیں پایا، بیچ ہی راستے میں خلاص موت کے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے آ گئے اس کے روح کو لینے کے لیے۔ ابھی یہ آدمی مر گیا، اس کے روح کو لینے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے آ گئے۔ دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، دونوں کے درمیان میں بحث و مباحثہ ہو گیا۔ عذاب کا فرشتہ کہتا ہے ارے اس کو میں لے جاؤں گا، یہ بڑا فاسق و فاجر آدمی ہے، 100 آدمیوں کو مار کے آ رہا ہے، بڑا تم کیسے لے جا سکتے ہو؟ اور جو رحمت کے فرشتے تھے وہ کہنے لگے، دلیل دینے لگے، نہ تم نہیں لے جا سکتے، اس کو میں لے جاؤں گا، اس لیے کہ یہ توبہ کر کے آ رہا۔ اللہ، توبہ، توبہ کر لو، توبہ کر لو میرے بھائی اور دوستو، آخری اسرا توبہ کر لو، توبہ کر کے آ رہا ہے۔ اسی میں یہ دونوں بحث و مباحثہ کر ہی رہے تھے، ان کا معاملہ نپٹ نہیں رہا تھا کہ اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیج دیا انسانی شکل میں۔ جب اس آدمی کو دیکھا جو انسانی شکل میں تھا تو ان دونوں نے کہا کہ بھائی ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنا حکم مان لیتے، یہ جو فیصلہ کر دے ہم مان لیں گے، یہ آدمی جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے ہم مان لیں گے۔ تو اس نے فیصلہ کیا گا، ٹھیک ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ بھائی دونوں زمین کو ناپ لو، جس کے زیادہ قریب ہو وہ لے جائے۔
دونوں زمینوں کو ناپ لو. یہ برائیوں کی بستی ہے, اس کو ناپ لو یہاں سے. اگر یہ آدمی برائیوں والے بستی کے قریب میں ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے, اور اگر یہ آدمی نیکوں لوگوں کے بستی کے قریب ہے تو یہ رحمت کے فرشتے لے جائیں گے. ناپا گیا زمین کو, ایک بالشت, اللہ ایک بالشت. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے جب اس کی روح نکلنے لگی تو اپنے سینے کے بل گھسٹ کر نیک بستی کی طرف گیا, سینے کے بل. اور بعض روایتیں صحیح روایتیں ہیں, بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے جب زمین کو ناپی جا رہی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بری زمین کو حکم دے دیا کہ تو دور ہو جا. اللہ اکبر, حکم دے دیا. ناپنے کے وقت میں اللہ نے حکم دے دیا کہ دور ہو جا, اور نیک والی سرزمین تھی اس کو حکم دے دیا تو سکڑ جا. اللہ اکبر, قریب ہو جا. اللہ اکبر. اور رحمت کے فرشتے نے, یہ توبہ ہے میرے بھائی اور دوستو. توبہ کے حوالے سے آخری بات, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا آدمی اگر توبہ کر لے تو کیسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بڑا سوال ہے, اگر آدمی توبہ کر لے تو کیسا ہو جائے گا, کیسا ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اگر آدمی توبہ کر لے اپنے گناہوں سے, صحیح معنوں میں توبہ نصوح کر لے, تو ایسے ہو جائے گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. توبہ کر لے گناہ سے تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہیں, سادہ کاغذ ہو جائے گا. اللہ اکبر. پھر سے لکھا جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے آخری اشرا چند ایام ہے, غنیمت سمجھو, اللہ سے رجوع کرو, استغفار کرو, توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, گناہوں کی معافی مانگو, اپنے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, خاندان والوں کے لیے. میرے بھائی اور دوستو, دعائیں کرو. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے, ہمارے بڑے بزرگ, جن کے دعاؤں کا, میرے بھائی اور دوستو, جن کے دعاؤں کا یہ سرچشمہ ہے, جن کے دعاؤں کا بدلہ ہے ہم اور آپ, ان کے لیے دعائیں مانگو, ان کے لیے دعائیں مانگو, ان کے مغفرت کی دعائیں مانگو. میرے بھائی اور دوستو, یہ آخری اشرا اس لیے ہے. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں توبہ اور استغفار کے تعلق سے باتیں ہوئی ہیں, ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں, بیمار حال ہیں, پریشان حال ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی, ان کی بیماری, ان کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو دنیا سے وفات پا گئی تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو.